اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، مومنین کرام، صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ، ان کی شخصیت پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت ابو ذر ان شخصیات میں سے ہیں جو چار شخصیات جسے اسلام کے ارکان اربع کہا گیا، ان میں سے ایک شخصیت حضرت ابو ذر غفاری کی۔ ہمارے منابع حدیثی میں ان چار ہستیوں کو جناب سلمان، جناب مقداد، جناب عمار اور جناب ابو ذر کو ارکان اربع کہا گیا، اسلام کے چار رکن۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان یوم القیامت نادى مناد این حواری محمد بن عبد اللہ رسول اللہ الذین لم ينقضوا العہد ومضوا علیہ۔ سرکار باب الحوائج فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ایک منادی ندا کرے گا کہ محمد مصطفیٰ، محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواری کہاں ہیں؟ وہ حواری جنہوں نے عہد کو نہیں توڑا اور جو اس عہد پر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو جب ندا آئے گی میدان محشر میں تو فرمایا پھر تین شخصیات اس ندا پہ لبیک کہتے اٹھیں گی، فیقوم السلمان والمقداد و ابو ذر۔ یہ تین شخصیات ہیں جو قیامت کے دن رسول اللہ کے حواریین میں سے معشور ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تین چیزیں ایسی محبوب ہیں جو لوگوں کو محبوب نہیں ہیں۔ میں تین ایسی چیزوں کو پسند کرتا ہوں کہ لوگ جن کو پسند نہیں کرتے، ایک موت، دوسری غربت، تیسری بیماری۔ اور پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی اطاعت میں موت اس زندگی سے بہتر ہے جس میں اللہ کی معصیت ہو، اور اللہ رب العزت کی اطاعت میں بیماری اس صحت سے بہتر ہے جس میں اللہ کریم کی نافرمانی ہو، اور اللہ رب العزت کی اطاعت میں غربت اس امیری سے بہتر ہے جس میں اللہ کی معصیت اور رب کی نافرمانی ہو۔ ابو نعیم اصفہانی لکھتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور سرکار دو عالم سے اصول سیکھے، اسلام سیکھا اور باقی سب کچھ ترک کیا۔ حضرت ابو ذر نے اسلام سے پہلے بھی کبھی سود نہیں لیا تھا اور راہ حق پر اس طرح چلے کہ الزام لگانے والے کبھی ان پر کوئی الزام نہ لگا سکے اور حکومتی طاقت انہیں کبھی ذلیل و خوار نہ کر سکے۔ حضرت ابو ذر نے ہمیشہ کلمہ حق کہا، حق کا ساتھ دیا، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد پیغمبر گرامی اسلام سے شرط پر بیعت کی تھی اور خود عہد بھی کیا تھا، اس شرط پر بیعت کی تھی کہ ہمیشہ کلمہ حق کہے گا اگرچہ وہ تلخ کیوں نہ ہو، اور ہمیشہ ابو ذر حق کا ساتھ دے گا اور حق پر مرے گا۔ سامعین گرامی، زہد و تقوی کا مجسمہ تھے حضرت ابو ذر۔ کسی نے دو چادریں حضرت ابو ذر کو دیں لباس کے لیے، ایک پرانا لباس، ایک پرانی چادر، ایک چادر اپنی اس پرانی چادر کے نیچے زیب تن فرما لی اور دوسری اپنے غلام کو دے دی۔ کسی نے کہا ابو ذر اگر دوسری چادر بھی خود پہن لیتے تو کتنا اچھا لگتا، تو فرمایا میں نے حبیب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آقا نے فرمایا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہی چیز اپنے غلام کے لیے بھی پسند کرو۔ حضرت ابو ذر نے، یہ وہ شخصیت ہیں ان محدود افراد میں سے کہ جنہوں نے رحلت پیغمبر کے بعد، یہ وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ حق وفاداری کو ادا کیا، اور حضرت ابو ذر امیر المومنین علیہ السلام کے ان باوفا ساتھیوں میں سے تھے کہ جنہوں نے مولا امیر المومنین کے ہمراہ جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا کا جنازہ پڑھا تھا۔ اور حضرت ابو ذر ان شخصیات میں سے تھے
کہ جن کی خلفاء سے بنی نہیں ہے۔ جب پہلے خلیفہ کی بیعت کا مرحلہ ہوا تو زبردستی اجباری طور پر ان سے بیعت لی گئی، اور دوسری خلافت کے زمانے میں جب نقل حدیث پر پابندی عائد کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنا، نقل کرنا یہ ممنوع جب قرار دیا گیا تھا، تو حضرت ابو ذر تھے کہ جو حکام کی ان دھمکیوں کی پرواہ کیے بغیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو نقل کرتے تھے اور فرماتے تھے بخدا قسم اگر میرے منہ پر، میری زبان پر تلوار رکھ دی جائے کہ میں وہ کچھ نقل نہ کروں جو کچھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، تو مجھے تلوار قبول ہے، مجھے زبان کٹوانا قبول ہے، لیکن میں پیغمبر کی احادیث کو بیان کرنے سے رک نہیں سکتا۔ میں اپنی زبان کٹوانے کو پیغمبر کی احادیث بیان نہ کرنے پر ترجیح دیتا ہوں۔ مومنین کرام، حضرت ابو ذر وہ شخصیت تھی جنہوں نے حق امیر المؤمنین، حق ولایت و خلافت امیر المؤمنین علیہ السلام کا دفاع کیا۔ اربلی روایت کرتا ہے کہ حضرت ابو ذر نے امام علی علیہ السلام کو اپنا وصی بنایا اور کہا بخدا قسم میں نے برحق امیر المومنین کو وصیت کی۔ خدا کی قسم علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایسی بہار ہیں کہ جس کے ساتھ سکون ملتا ہے، اگرچہ لوگ اس سے جدا ہو گئے اور ان سے خلافت کا حق چھین لیا۔ برقی نے ابو ذر کو بھی حضرت امیر المومنین کے شرطۃ الخمیس سے ذکر کیا۔ حذیفہ بن اسید سے روایت ہے میں نے ابی ذر سے سنا، سمعت من ابی ذر یقول ومتعلق بحلقۃ باب القعبہ، کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر سے سنا کہ خانہ کعبہ کے اس حلقے کو پکڑا ہوا تھا اور فرما رہے تھے انا جندب بن جنادہ لمن عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے تو میں جندب ابن جنادہ ہوں، وانا ابو ذر لمن لم یعرفنی، اور جو مجھے نہیں پہچانتا تو وہ جان لے کہ میں ابو ذر ہوں۔ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں نے سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے سنا تھا، آقا نے فرمایا تھا انما مثل اہل بیتی فی حوضہ الامت مثل سفینۃ نوح فی لجۃ البحر من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ فرمایا لوگوں میں نے سرکار سے سنا، آقا نے فرمایا تھا میرے اہل بیت کی مثال اس امت میں سفینہ نوح کی طرح ہے، سمندر کی ان تیز لہروں میں کشتی نوح کی طرح، جو اس پہ سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو رہ جائے گا سوار ہونے سے وہ غرق ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا الا هل بلغت، لوگوں کیا میں نے پہنچا دی پیغمبر کی حدیث، کیا میں نے بات پیغمبر کی آپ تک پہنچا دی؟ اور 3 بار پھر سرکار نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ پہلی خلافت کا جب اعلان ہوا تو 12 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جنہوں نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا، باری باری اٹھے، اور حضرت ابو ذر کی جب باری آئی تو حضرت ابو ذر نے اٹھ کے فرمایا قریش تم نے بہت بڑی مخالفت کا ارتکاب کیا، تم نے پیغمبر اکرم کی قرابت داری کی رعایت نہیں کی، بخدا قسم اس عمل کی وجہ سے عرب کا ایک گروہ دین سے خارج ہوگا اور ایک گروہ متزلزل اور مضطرب ہوگا۔ اگر خلافت پیغمبر کے گھرانے میں رہنے دیتے تو مسلمانوں کے درمیان ہرگز جھگڑا اور اختلاف نہ ہوتا، لیکن اس کے بعد ہر کوئی خلافت کے لالچ میں پڑ جائے گا، دنیا پرست لوگ اس کی طرف للچائی نظروں سے دیکھیں گے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اب بڑا خون خرابہ ہوگا، قہر و غلبہ، قدرت و طاقت اور اسلحہ کے زور پر اہل دنیا کو مسخر کریں گے۔ تم سب جانتے ہو اور ساحل مرد گواہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلیفہ علی ابن ابی طالب ہوں گے، ان کے بعد میرے بیٹے حسن ہوں گے، ان کے بعد میرے بیٹے حسین ہوں گے، اور ان کے بعد ان کی معصوم اولاد ہوگی۔ لوگوں کیا تم نے پیغمبر کی باتوں کو پس پشت ڈال دیا؟ کیا تم نے پیغمبر کی وصیت اور عہد کو بھلا دیا؟ تم لوگوں نے لذت دنیا کی پیروی کی اور دائمی نعمتوں اور اخروی ابدی زندگی کو چھوڑ دیا۔ تم بھی گزشتہ امتوں کی طرح
انبیاء کے ارشادات کو بھلا دیا، جس طرح وہ دین سے منحرف ہو گئے، تم نے بھی پیغمبر کے وصایا اور پیغمبر کے اوامر کو ترک کر دیا اور ان کے آئین اور ان کے احکام میں تغییر و تحریف کر دی، اور اب تم بہت جلد اپنے کیے کی سزا بھگتو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔